پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور عید کے اس خصوصی شو میں آج عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. کیمرہ ان پر جائے گا, آپ خود پہچان جائیں گے. شیر افضل مروہ صاحب تشریف فرما ہیں, جن کے شگوفے, جن کی مسکراہٹیں, جن کے جملے بڑے وائرل رہتے ہیں. شیر افضل مروہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس کے شو میں. فریہ ادریس صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. فریہ صاحبہ آپ کو بھی عید مبارک. اور فریہ پاکستان کی مشہور و معروف اینکر پرسن ہیں, صحافی ہیں. اور اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی صاحب کے نرم و گرم جملوں اور حملوں سے آپ بخوبی واقف ہیں. تو اختیار صاحب آپ کو بھی عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. تو میں شیر افضل مروہ صاحب عید مبارک کہتے ہوئے آپ کو, کیسا چل رہا ہے زندگی کا سفر اور جج سے سیاستدان بننے کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت شکریہ آپ کو, اختیار ولی صاحب کو, فریہ ادریس صاحبہ کو, آپ کی ٹیم کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو, سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. بہت شکریہ. زندگی کا سفر جو ہے, بچپن میں ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا, انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. آپ کو بھی یاد ہوگا. تو میرا خیال ہے وہی اسی دور سے گزر رہے ہیں. بچپن کا دور واپس نہیں آ سکتا ہے, اور اب جو ہماری زندگی ہیں وہ تو ذمہ داریوں سے بھرپور ہیں. بچوں کی طرف ذمہ داریاں, خاندان کی طرف, عوام کی طرف, حلقے کی طرف, پھر ایک زمانے میں پارٹی کی طرف تھی. آج کل ذرا تھوڑا سا جو ہیں وہ ریلیکس ہوں, کیونکہ وہ ذمہ داریوں سے چھٹی پہ آج کل بری ذمہ ہوں. اور زندگی جو ہے نا, جب ایک جس پیٹرن پہ ہماری چلی نا, سختیاں, تکالیف, ٹریجڈیز, انہوں نے اب ذرا تھوڑا سا ہمیں مضبوط کر دیا ہے. تو لہٰذا اب ہم یہ زندگی میں کچھ بھی آ جائے پیش, زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں. تو کبھی آپ مس کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا جب آپ جج تھے, یا وہ دور اچھا تھا, یا سیاستدان بننے کا تجربہ اچھا رہا؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ملازمت کا دور تھا وہ بھی کوئی اس طرح میں مطمئن نہیں تھا, کیونکہ وہ بڑی بندشیں ہوتی ہیں, ڈسپلن ہوتا ہے, بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ملازمت کرنا, پرستوں میں کہاوت ہے کہ اللہ باپ کی نوکری سے بھی بندے کو محفوظ رکھے. تو بحیثیت وکیل میرا جو پیریڈ ہے وہ بڑا شاندار رہا ہے. اور سیاست میں پھر جو ہے ہم ذرا تھوڑا سا پارٹی کے ڈسپلن اور ان چیزوں کے قاعدے قیود کے ذرا پابند ہو جاتے ہیں. لیکن اوور اینڈ اباؤ جو ہے نا, میں نے اچھی زندگی گزاری ہے. مطمئن ہوں اگر مجھے واپس موقع دیا جائے نا کہ پھر کیسی زندگی گزارو گے, تو میں پھر بھی یہی زندگی گزاروں گا. اچھا, واہ واہ. فریہ صاحبہ, آپ کو کیا دل چاہتا ہے کہ عید کے دنوں میں آپ, عید جو ہے وہ شوز کے دنوں میں آ جائے یا آف ڈیز میں آ جائے, یا عید کا شو کرنا مزے کا کام لگتا ہے یا مشکل کام لگتا ہے؟ ابھی بڑے عرصے بعد اس دفعہ ہمیں صحیح چھٹیاں میں آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا عید, ورنہ ہمیشہ یہ ہو رہا تھا کہ سیٹرڈے سنڈے ویکینڈس پہ آ رہی تھی. تو آئی ایم ریئلی ہیپی اباؤٹ دیٹ. آبویسلی بالکل یہ دل کرتا ہے کہ لمبی چھٹی ہو عید کے اوپر, صحیح گھر کو ٹائم دیں, انجوائے کریں, لوگوں سے ملیں. میں بہت عید کو سیلیبریٹ کرنے میں بلیو کرتی ہوں. عید پہ کہیں جاتی ہیں آپ؟ میں ہر طریقے سے, عید سے پہلے تیاریاں شروع ہوتی ہیں. عید پہ جانا, ریلیٹیو سے ملنا, ویسے گھومنا پھرنا, گھر میں لوگوں کو بلانا, کوئی اور پارٹی کر لینا. آپ مطلب اٹس اے ٹائم ٹو سیلیبریٹ, اینڈ آئی سیلیبریٹڈ ٹو دا ایز مچ ایز آئی کین. اور ہوتا یہ ہے کہ جب جو ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے عید کا, تو مجھے دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ختم ہونے والی ہے عید, اس کو انجوائے کر لیں. سو آئی ایم اے ہیپی پرسن. عید کے تیسرے دن تک آپ بھرپور انجوائے کرتی ہیں, پورا پلان کرتی ہیں؟ یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ 3 دن ہی کی عید ہے. شروع میں مجھے لگتا تھا کہ بس 1 دن کی عید ہے, پر اب مجھے یہ یقین آ گیا اللہ گلا تو دوسرے دن میں ہوتا ہے, اور پھر تیسرے دن بھی, اور پھر اگر ویکینڈ آ جائے تو پھر تو عید ہی عید ہے. تو انجوائے کرنا چاہیے, اور میں سب کو کہتی ہوں کہ عید کو انجوائے کریں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں کہتے ہیں ہم سوتے ہیں, ہم تو کپڑے بھی نہیں بدلتے, پجاماز میں گھومتے ہیں. there are so many days to do that. تو آپ عید والے دن یہ کیوں کرتے ہیں, جو ایک دن اللہ نے بھی کہا خوشیاں منائیں, تو پھر یہ خوشیاں منانے کا دن ہے, تو خوشیاں منائیں. صحیح ہے. اختیار صاحب, آپ کی بھی ایسے ہی گزرتی ہے, یا آپ ظاہر آپ سیاستدان تو حلقے میں جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, وہ سارا کچھ ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کتنے سال ہو گئے آپ کو سیاست کرتے ہوئے؟ یہ آپ نے بڑا ہی عجیب سا سوال کر دیا. 1989 when I was just 16 years old. اچھا.
میں نے فرسٹ ایئر میں جب میں کالج میں گیا وہاں سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اسی وقت سے میں مسلم لیگ نون کے ساتھ میری جب سے جڑا ہوں آج تک جڑا ہوں. کبھی پارٹی نہیں چھوڑی, کبھی ایک دن کی چھٹی بھی نہیں لی. اور عید کے دن جو ہے تو نماز پڑھتا ہوں اپنے, میرا جو گاؤں ہے اس کو نوشہرہ کلاں کہتے ہیں, نوشہرہ سٹی, پورے نوخار اس کو کہتے ہیں. وہاں پر سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں اور ہزاروں لوگ وہاں پر آتے ہیں. تقریباً سارے لوگ جب تک چلے نہ جائیں تو میں نہیں جاتا, میں آخری بندہ ہوتا ہوں اس میدان سے جانے والا. تو پورے شہر کو عید ملتے ہیں. پہلا دن پھر واپس آ کے اپنے گھر والوں کو, اپنی ماں کو, بھائیوں کو, چچوں کو, تایوں کو, چچیوں کو, کزن بردر سسٹرز, کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے. اپنے بیوی بچوں عیدی آپ دیتے ہیں یا میں نے والدہ دیتی ہیں؟ عیدی کا میں نے اپنا سلسلہ جو ہے میں نے اپنا یہ شروع سے ہی ہم نے والدہ کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو وہ کام ہماری والدہ کرتی ہیں. اور ایون کہ ہمارے جو سرونٹس ہیں ان میں بھی وہی بانٹتی ہیں, اور جو بچے ہیں گھر کے فیملی کے آتے ہیں ان کو بھی وہی دیتی ہیں. پھر پورا دن جو ہے تو وہ لوکل محلے کے ساتھ. اور پھر جو دوسرا دن ہوتا ہے وہ پھر میرے جو دوست ہیں, ذاتی دوست ہیں, میرے سیاسی دوست ہیں, 30-35 سال سے میری جو ٹیم بنی ہے اپنے حلقے سے, اپنے ضلع سے, پورے صوبے سے, ایون پنجاب سے دوست ملنے آتے ہیں. صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, پھر رات کو کھانا, درمیان میں چائے وائے چلتی رہتی ہے. پھر تیسرے دن بھی یہی سلسلہ چلتا ہے. کسی کو عید ملنے میں اپنی نانی کے گھر, ماموں کے گھر, میری ایک پھپھو ہے, خالہ ہے, روایات کو آپ نے زندہ رکھا. ہاں, وہ اس کو مرنے نہیں دیتے. پھر میں وہاں جاتا ہوں اور اسی میں پھر تیسرا دن بھی گزرتے, چوتھے دن سے پھر میری عید شروع ہو جاتی ہے. میری عید چوتھے دن سے شروع ہوتی ہے. تو پھر پہلے 3 دن تو ذمہ داری رہتی ہے. پھر ہم سوتے ہیں خوب رج کے, جیسے شیر سوتے ہیں. واہ واہ, صحیح ہے. شیر افضل صاحب, آپ کو یہ پتہ ہے کہ بہت کم پولیٹیشینز ایسے ہیں جو میڈیا کے بڑے چہیتے ہیں. یعنی ہر میڈیا پرسن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شیر افضل مروت کو, ایسے شیخ رشید بھی ہوا کرتے تھے, تو آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو شو میں بلایا جائے. آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ ویسے پتہ ہے مجھے علم ہے. ویسے اتفاق کرتی ہے نا, انہوں نے طنز مار دی. نہیں, میں تو آپ سے کہنے لگی تھی کہ آپ کو بلایا, آپ آئے میں اصل بات یہ ہے کہ یہ میڈیا پہ میرے بیٹے نے ہی پارٹی میں میرے لیے کافی مسائل پیدا کیے, اور شاید ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی اس کی وقت کم ہو جائے گی نکالنے سے, تو ذرا میڈیا سے جو ہیں کوئی غائب ہو جائے گا. لیکن وہ گنگا جو ہے الٹی بہنے لگی ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کو وہ مہمان چاہیے نا جو بول بھی سکتا ہو, آپ کے سامعین کو جو ہیں کچھ علم بھی دے سکتا ہو, کوئی چٹکلا بھی دے سکتا ہو. تو یہ بیسیکلی آپ کی شخصیت ہوتی ہے جو آپ کی ویلیو بناتی ہے. اور میرا خیال ہے مجھے تو واقعات حادثات نے بھی ایک کرزمیٹک تو آپ ہیں نا جی. آپ نے پورا خیبر پختونخوا میں جس طرح سے کیمپین کی تھی, وہ کرزمیٹک پرسنالٹی کے بغیر تو انسان نہیں کر سکتا. بہرحال ہماری زندگی کے ماضی کے جو سخت تجربے تھے, ان تجربوں کے پیش نظر نکلنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں تھا. البتہ جو لوگ غائب ہو گئے تھے ان کو کبھی شاید واسطہ نہیں پڑا تھا تکالیف سے زندگی میں, اور یوں جو ہے ہمارے لیے ذرا میدان جو تھا وہ صاف تھا, تو موقع ملا, ہم نے اپنے گھوڑے دوڑائے. وہ ایک وقت تھا کہ جب آپ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی, اب بھی ہے ویسے, لیکن آپ بھول جاتے تھے کہ کس کے شو میں جانا ہے اور کس کے شو میں بلایا گیا ہے. مثلا یہاں اسد اللہ خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت آئیں گے, اور پتہ چلے گا کہ رابطہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ شیر افضل مروت صاحب تو فلاں چینل میں انٹر ہو رہے ہیں ابھی. ویسے آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دھوکے بھی دیے ہیں. آپ کے پروڈیوسر کی داد دینی پڑے گی. ان کا پروڈیوسر جو ہے نا وہ 10 کلومیٹر دور دوسرے چینل کے دفتر آ کے وہاں سے آپ سے پکڑ کے مجھے لاتا ہے. ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ کسی اور چینل میں گئے, وہاں سے گاڑی میں بٹھا کے ان کے ساتھ اپنے ان کو لے کر آئے. اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ ہمارا ایک شو تھا, اس میں وہ ریکارڈنگ تھی, تو اس میں شیر افضل مروت صاحب 10 بجے کا ٹائم طے ہوا, باقی دونوں مہمان آ گئے. شیر افضل مروت صاحب کا پتہ چلا 10:05 پہ ہم نے رابطہ کیا تو پتہ چلا وہ سو رہے ہیں, وہ سو گئے ہیں, انفیکٹ بھول چکے ہیں. پھر ان کو جگایا گیا, پھر ان کو لایا گیا, باقی دونوں مہمانوں کو. مجھے آپ کے ساتھ ہوا ویسے کبھی؟
میرے ساتھ میرے پروگرام میں تو یہ آئے ہیں, بہت زیادہ نہیں آئے, اور آنا چاہیے لیکن ٹائم پہ ہی آئے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, اور آپ نے اچھا کیا کہ پروڈیوسر کو بھیج دیا, کیونکہ دوسرا چینل ان کو چھوڑے گا نہیں. میرے ساتھ میرا وہ چینل ہوں جہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں غلطی سے, جب ہم ایک مرتبہ مجھے یہ پتا چلا کہ ایک چینل کے پی سی آر میں 2 چینلز کے پروڈیوسر کھڑے ہوئے تھے, اور دونوں کی یہ لڑائی ہو رہی تھی کہ شیر افضل مرود کو میں نے لے کر جانا ہے. ایسے ہوا ہوگا. میرے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے عموماً کہ میں ایک ہی وقت میں 3 افطار پارٹیاں بھی دے جاتا ہوں, مجھے یاد نہیں رہتا ہے. دے جاتے ہیں آپ لوگوں کو بلایا, کمٹمنٹ کر لی, 3 لوگوں سے کمٹمنٹ کر لی. مطلب جو دعوت دیتا ہے یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں. اچھا, یہ جو دعوت دیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے ان کو لے کر بھی جائے. اچھا نہیں, ایک مزے کی بات سنا دوں. میں ڈی خان میں جج تھا, تو ایک دن جو ہے میں نے ڈپٹی کمشنر, ڈسٹرکٹ جج اور ہائی کورٹ کے جج, پولیس افسران جو ڈی آئی جی تھے, ان سب کو افطار پارٹی کی دعوت دی گھر پہ. یہ عموماً چھوٹے اضلاع میں افسران کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لہذان ہوتا ہے. تو جب افطار کا وقت آیا تو میں سویا ہوا تھا اور گھر میں بتانا بھی بھول گیا. اور آپ میزبان ہیں؟ میں میزبان تھا. گھر والوں نے پھر مجھے اٹھایا, انہوں نے کہا کہ کوئی مہمانوں کی آپ نے کوئی دعوت کی ہے. کچھ سنایا؟ میں تو نیند میں تھا, میں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو کسی کو نہیں بلایا ہے. آپ یقین کریں کہ جو گھر میں کچھ پکوڑے پکے تھے اور کچھ تھا, وہی لے جا کے ان کو میں نے افطار کرایا, پھر تھوڑی دیر بعد کچھ اہتمام کیا. ہم تو اس کا مطلب آپ کو بہت کم جانتے ہیں, آپ کے پاس تو اپنے بڑے بڑے قصے ہیں. So again I ask a question کہ آپ جج رہے ہیں, تو ایسے تو نہیں ہوا کہ کسی کو آپ نے سزا دینی تھی اور بھول گئے ہوں, اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو سزا دے دی, اس کو پھانسی چڑھا دیا. میں آپ کو عرض کروں, میں سزا دینے کے معاملے میں بڑا جو ہے رحم دل تھا. میں نے زندگی بھر لوگوں کو جیل سے چھوڑا ہے. جیل قید جو ہے نا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتنے لوگوں کو میں نے قید کیا ہے, اور وہ گنتی کے ہیں. ہزاروں لوگوں کو میں نے چھوڑا ہے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں, جس ضلع میں میری تقرری ہوتی تھی نا, وہاں پہ وکلا اگر میں چھٹی پہ چلا جاتا تھا نا, تو ضمانت دائر نہیں کرتے تھے جب تک کہ میں واپس نہیں آتا تھا, کہ کیونکہ میں ضمانت بہت زیادہ دیا کرتا تھا. اور یہ جیل سے ویسے ہی میں ہمیشہ انسانی آزادی کی بڑی ویلیو رکھتا ہوں. عربی کا ایک مقولہ ہے, حل ار حر و میس الدر, یعنی انسان ماں کے پیٹ سے آزاد ہوتا ہے. یہ وقت, یہ زندگی کی لغزشیں یا قانون یا سرکار جو ہے نا, کسی کی حریت پہ قدغن نے جو ڈالتی ہے, اس حوالے سے عدالتوں کو بھی اور ہر اس شخص کو جس کے پاس کسی انسان کی آزادی کو قید میں بدل سکتا ہے, ان کو بڑا جیلسلی گارڈ کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ایسا ویسے آپ کے ساتھ کبھی یہ واردات تو نہیں ہوئی جو جس طرح کے 2-3 قصے انہوں نے اور ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے؟ میں یوزولی تقریباً 5 شو کر لیتا ہوں دن کے, 4-5 کبھی کبھی 6 بھی کر لیتا ہوں, لیکن میں ڈائری مینٹین رکھتا ہوں. اچھا, خود رکھتے ہیں یا کوئی آپ کا اسسٹنٹ وغیرہ؟ میں خود رکھتا ہوں. اچھا, میرے خیال میں اسسٹنٹ کو میں نے جب بھی یہ کام حوالے کیا ہے, اس نے وہی کام کر دیا جو شیر افضل مرود صاحب کرتے ہیں. پھر یہی ہو جاتا ہے کہ ایک 8 بجے کا ٹائم ہے اور 3 چینلوں کو دیا ہوا ہے, وہ انکار کر نہیں سکتے. ہمیں مینیج کرنا آتا ہے, لیکن جس کو پہلے ٹائم دے دیا. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک چینل نے آپ کو بلایا ہوا ہے, لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں, اب تو کسی سینئر اینکر نے اور بڑے چینل نے آپ کو بلا لیا ہے, اس کو بہانہ کر کے آپ نے کبھی؟ میرے سارے دوست جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, وہ یہ بات سن رہے ہوں گے. میں نے سب کو ایسے کئی موقع آئے ہیں, میں نے ان کو بڑا کلیئر کٹ کہ آئی ایم کمیٹیڈ, میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں. ونس آئی ایم کمیٹیڈ دین اس پہ پھر ریورس نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں تھوڑی سی اگر مینٹینیبلٹی ہو جائے اور ڈسپلن ہو جائے تو اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اپنے لیے زندگی کے تھوڑے سے اصول بنا لینے چاہیے کہ میرے نزدیک کوئی چینل چھوٹا بڑا نہیں ہے, میرے نزدیک کوئی اینکر جو ہے وہ سینئر جونیئر نہیں ہے. جو جس فیلڈ میں ہے, جو کام کر رہے ہیں, ہم سب ایک برابر ہیں. تو میرے خیال میں, لیکن میں نے آپ سے یہ سوال ایسا کیا ہے کہ اس لیے کیا کہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, یہ فریہ بھی گواہی دے رہی ہیں. اچھا, کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے فریہ کہ 2 لوگوں, آپ نے ایک بندے کو بلایا ہوا ہے, 2 پہنچ گئے ہیں, یا 3 بلائے ہوئے ہیں, 4 پہنچ گئے ہیں, ایک ایکسٹرا آ گیا ہے, اب آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے 4 لوگوں کو بٹھانے, یہ ایک کو معذرت کرنا پڑی ہے؟ بالکل ایسا تو کئی دفعہ ہوا ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ کمٹمنٹ کی, یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ سب کوئی نہیں لگتی. پھر پتہ ہے اینکر کیا کہتے ہیں,
اچھا آج ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ ٹاپک پولیٹیکل سے ذرا تھوڑا ٹاپک چینج، اینالسٹ بیس شو کر رہے ہیں. سمجھ تو آپ کو آئی جاتی ہے. ہاں اسی وقت ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں سرخ فیتا. میں ان کو یاد کرنا چاہتی ہوں، مشاہد حسین صاحب جو تھے، مشاہد اللہ خان سوری مشاہد حسین صاحب کو تو ویسے بھی یاد کرنا چاہیے، کمپلیٹلی ڈفرنٹ پیپل. جو مشاہد اللہ خان صاحب تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کبھی اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑتے تھے. ان کو وہ خود کہتے تھے کہ اگر مجھے روسٹ، لیٹس ناٹ ٹیک دی نیم آف دی چینل، یا کسی بھی چینل سے آ گیا کہیں بھی، اور دوسرے لوگ میں نے خود دیکھا منتیں کریں گے کہ آپ ہمارے چینل پہ آ جائیں، بٹ وہ کبھی بھی اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑتے تھے. سو مجھے ایک دم سے یاد آ گیا وہ، میں نے کہا ان کو کریڈٹ دے دوں. بہت سے لوگ ہیں جو آبویسلی ان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، صرف یہی وجہ نہیں کہ بڑا چینل کہ 2 لوگ چاہیے تھے 3 آئے پڑے ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوزلی ہم پہلے تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے. یوں ایسے 1-2-3 دفعہ یہ ہوا کہ گیسٹ نہیں بلائے اور وہ آ گئے. تو پھر جیسے ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہمارا شو ہو رہا تھا اینڈ ہم ٹرائی کرے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ وہ آئیں، بٹ ان کا نمبر آف جا رہا تھا. انہوں نے جب کھولا پارلیمنٹ سے، ہی سو دا میسج، ہی تھاٹ کہ میں چلا جاتا ہوں. ہم اس وقت تک عمران اسماعیل صاحب کو بلا چکے تھے، باقی 2 پارٹیز کے لوگ بھی تھے. تو شاہ صاحب آ کے بیٹھ گئے. اب وی ور آلسو ہیپی ٹو ہیو ہم. تو پھر میں نے عمران اسماعیل صاحب کو بتا دیا، میں نے کہا کہ کین یو پلیز گو. سو ہی واز ویری ویری نائس اینڈ گریشیس اباؤٹ دیٹ. میرا 1-2 جگہوں پہ عجیب سا تجربہ ہوا. اچھا ہوا یہ کہ مجھے گزشتہ 1 سال میں 3 دفعہ جو ہیں میرے حوالے سے میڈیا کو انسٹرکشن گئی کہ اس کو لینا نہیں ہے. اچھا. تو اب ان انسٹرکشن کا مجھے بھی علم نہیں تھا، نہ اس اینکر صاحب کو علم تھا. انہوں نے آپ سے مجھے بلا لیا. بلانے کے بعد اس نے پروگرام بھی ریکارڈ کیا. ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے پروگرام جب چلا میں نے دیکھا اس میں نہیں تھا. اچھا. ریکارڈ ہونے کے بعد وہ پروگرام جو ہے میں بڑے حیران ہوا کیونکہ مجھے تب تک علم نہیں تھا. تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یہ پروگرام جو ہے، اس نے کہا آپ کا پروگرام کل چلے گا. تو اتفاق سے میں نے کل پھر دیکھا تو کل بھی نہیں تھا. کل یاد آیا تو چیک کیا. تو کل تک مجھے پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ بات ہوئی ہے. تو میں نے پھر اس کو فون کیا تو میں نے کہا کہ جی وہ پروگرام کہتے ہیں جی اب آج کوئی تازہ واقعہ ہوا ہے اس وجہ سے ذرا پریارٹیز چینج ہو گئی. اور میں آپ کو ایک اور بات سنا دوں، سارے بہانے بتا رہے ہیں. مجھے جو ہیں ایسے 3-4 سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو بڑی ایمبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے. ایک دفعہ پھر ایک خاتون جرنلسٹ ہے، انہوں نے مجھے بلایا. اب اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا. میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بلا رہی ہے، مجھ پہ بین ہے. اس نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں. اس کی فکر نہ کرنے کے باوجود میں چلا گیا. تو جب گیا تو وہاں اس طرح جب بیٹھ گیا تو پھر ان کو مجھے معذرت کرنی پڑی. اور ایک وہ صحافی ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کو پتہ بھی تھا کہ مجھ پہ بین ہیں، اور انہوں نے میرا ریکارڈ بھی کیا اور چلا بھی لیا. اچھا. ہاں یہ ایسا بھی ہے. اس لیے اور پھر انہوں نے بھگتا بھی. ہاں پھر انہوں نے بھگتا بھی. میرا خیال ہے وہ کیونکہ اس دوبارہ بھی مجھ پہ بین تھا، لیکن وہ صحافی جو ہیں مجھے بلاتا تھا. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں عید کی اس خصوصی شو میں، اور پھر عید کے بعد آتے ہیں. تو ایسی باتیں، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی اور یہ بالکل نئی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پروڈیوسرز کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ مہمانوں کو سب آپ کی وارداتیں پتہ ہوتی ہیں. تو آج یہ آئندہ بہانہ کرتے ہوئے انہیں بھی سوچنا پڑے گا، اور اینکرز کو بھی انفیکٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد عید کے اس خصوصی شو میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب موجود ہیں، فریہ ادریس صاحبہ موجود ہیں، شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں، اور بڑے مزے کے قصے آپ کو اپنے سنا رہے ہیں. مختلف طرح کی وارداتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب، تھپڑ کیوں مارا آپ نے؟ اچھا دیکھیے، میرے خیال میں آئی بلیو کہ جب ہم ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں نا، ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 ٹول، 3 ویپنس: ثبوت، دلیل، منطق. ٹھیک. اب اس کو آپ کس انداز میں، ہر بندے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اپنا ایک آرٹ ہوتا ہے. جس طرح شیر افضل بھائی کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، فریہ بہن کا اپنا ایک سٹائل ہے. جہاں پر دلیل ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر آپ کے پاس منطق ختم ہو جاتے ہیں، حوالے ختم ہو جاتے ہیں، آرگومنٹ نہیں رہتا، تو پھر آپ گالی دیتے ہیں.
اور گالی کا جواب جو ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر تھپڑ ہی ہوتا ہے, غصہ ہی ہوتا ہے, پھر ہاتھ ہی اٹھتا ہے. گالی کا جواب چلیں تھوڑی سی دیکھیں سخت بات ہو سکتی ہے, نہیں, گالی کا جواب پھر گالی ہوتا ہے یا پھر تھپڑ ہوتا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں جو انہوں نے کیا, آپ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی بات کریں, جو انہوں نے کیا. آپ نے اور بھی کسی کو تھپڑ مارا؟ کتنے تھپڑ مارے ہیں؟ ایک میرے علم میں تو ایک ہی ہے ویسے. اچھا, اس سے پہلے میرے ہسٹری میں 2-4 تھپڑ اور بھی ہیں. یہ اور وہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ. میری اپنی لڑائی کوئی نہیں. میں نے زندگی میں سینکڑوں لڑائیاں لڑی ہیں اور یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, میں نے اپنی ذاتی لڑائی ایک بار بھی نہیں لڑی. اچھا, دوسروں کی لڑائی لڑی. میں نے ساری عمر جو ہے میں نے دوسروں کی لڑائی, قومی لڑائیاں اور غیر لوگوں کی لڑائیاں میں نے لڑی ہیں. اپنی پارٹی میں رہ کر میں نے اپنی جماعت کے دوستوں اور ساتھیوں کی لڑائی. ذاتی طور پر آپ کو کچھ کہتے تو نظر انداز کر دیتے؟ میں کر دیتا ہوں. میرا بہت, مجھے اللہ نے بڑا صبر دیا ہے. تو جو انہوں نے کیا وہ غلط تھا, جو میں نے کیا میں اس کو بھی ٹھیک نہیں کہتا, میں اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. لیکن سیاست میں اتنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے کہ آپ کسی کی ماں بہن کو گالی نہ دیں. میں آپ کو اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. میرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا, نواز شریف کے ساتھ محبت تھی, میں نے اس کا بیٹے کا نام حسن رکھ دیا. بیٹی پیدا ہوئی, اس کی بیٹی والا نام رکھ دیا. ہماری تو ایک محبت ہے, ایک نسبت ہے وہاں سے. آپ وہاں پہ جب مریم کو گالی دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے میری بیٹی کو گالی دے رہے ہیں, میری آپ بہن کو گالی دے رہے ہیں. ویسے بھی منطق اور دلیل میں اس طرح کی تو گنجائش رہتی نہیں ہے. گنجائش نہیں ہے. آپ دلیل دیں, بات ختم. آپ کی دلیل کو لوگ سنیں گے. آج یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنے سپوکس پرسن مجھے اس وقت آپ کے اس چینل پہ سن رہے ہوں گے, جو ڈیفرنٹ پارٹیز کے ہوں گے, تیاری کے ساتھ آئیں, دلیل سیکھیں, ثبوت سیکھیں, منطق سیکھیں, آرگومنٹ کر کے اس کو سیکھ کے آئیں. تو میرے خیال میں اس طرح کے واقعات. ویسے اینکرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ گیسٹ آپس میں لڑ پڑیں, اور اس کیس میں بھی جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کردار بہرحال اینکر کا بھی تھا. نعیم حیدر پنجوتا بھی یہ سمجھتے ہیں. تو کبھی آپ کے دل میں ہوا کہ یار شو اٹھ جائے گا اگر تھوڑی بہت لڑائی, تھپڑ تو چلیں وہ ایکسٹریم چیز ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوا. میں تو بہت زیادہ ویسے آئی تھنک آئی ایم نون کہ میں بہت سخت چاہتی ہوں کہ سافٹ رہیں سب لوگ اور بریک لے لوں, لیکن ہو جاتی ہیں لڑائیاں. مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ اینکر کو کیوں بلیم کرتے ہیں. آپ کو کوئی زبردستی کبھی بھی نہیں لڑوا سکتا. آپ اپنا, آپ کو پتا ہے, آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور پولیٹیشینز تو بہت ریسپیکٹیبل اسٹریچر میں آتے ہیں. اینکر پرووک نہیں کر سکتا. پرووک کوئی آپ کو نہیں کر سکتا. شہرت ہی یہی ہے. حکیم صاحب کا ذکر ہونے ہی دے. اس میں آپ کو اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے. اپنا سیلف کنٹرول تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور بائی دا وے بہت سے میں نے اینکرز دیکھے ہیں جو اس بات پہ خوش نہیں ہوتے. مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا جو مجھے کہے کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں یا خوش ہوتی ہوں. اور میں نے لوگوں میں بھی دیکھا, اگرچہ وہ بڑا وائرل ہوتا ہے لیکن لوگ انفارمیشن پیکڈ چیزوں کو زیادہ شوق سے سنتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب لڑائیوں کو یس بہت زیادہ شاید دیکھتے تھے. اب اس کو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پسند کرتا ہے, اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈلتی ہے کہ یہ لڑتے ہیں, یہ اینکرز لڑائیاں کرواتے ہیں, جبکہ یو نو ایسا حقیقت میں نہیں ہے. تو جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے آئی تھنک اٹس اے لاس. بلکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے شو میں گیسٹ لڑ رہے ہوتے ہیں یا ہیٹڈ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ شو کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں اچھا گلے ملتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, تو لوگ حیران ہوتے ہیں. کے پروگرام میں ہوئی تھی لڑائی, اینڈ آئی نو کہ وہ کس قدر ڈسٹربڈ ہوئی تھی اس لڑائی کے بعد. ایک دفعہ میرے پروگرام میں لڑائی ہوئی تھی, آپ کو نے شاید دیکھا ہو, فیصل رضا عابدی اور قصوری صاحب کی بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی. اور اس وقت ایون وہ پی سی آر میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی تھی لوگوں کی. تو مجھے میرے پروڈیوسر بتائے تھے کہ وہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے اور ادھر بھی لڑائی ہو رہی تھی. ایک لڑائی کی تو آپ ایسی چشمدید گواہ بھی ہیں جس میں 2 اینکرز آپس میں لڑ پڑے تھے جن کے ایک ہی اسٹوڈیو میں. آپ اپنا اسٹوڈیو چیک کر لیں, آپ نے کب خالی کرنا ہے اسٹوڈیو کو, بڑی سخت لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اصل میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لوں نا. جی, یہ تھپڑ والی کہانی شروع ہوئی تھی نعیم الحق سے. ہاں, اللہ بخشے ان کو, جب انہوں نے دانیال عزیز کو تھپڑ مارا تو پھر سلسلہ چڑھتا گیا. دیکھیں انہوں نے پانی بھی پھینکا تھا. ہاں, ہر بندے کی ایک فین فالوئنگ ہے. جی, میری کم ہوگی, آپ کی زیادہ ہوگی, ان کی ہم سے دونوں سے زیادہ ہوگی, ان کی ہم سب سے زیادہ ہوگی, ہوتی ہے. ٹی وی پر بیٹھ کر جو بات کرتا ہے, کسی پارٹی کا وہ کوئی لیڈر ہے, وہ ممبر پارلیمنٹ ہے, تو اس کی فالوئنگ ہوتی ہے. یہ آپ پبلک کے رول ماڈل ہوتے ہیں. وجہ شہرت اگر گالی دینا ہو, وجہ شہرت اگر کوئی بے باک ایسی بات جس کو ہم ننگی بات کہیں وہ ہو, یا مار کٹائی ہو, تو یہ کیا شہرت ہے؟ یہ تو جتنی دیر میں آپ کو ملتی ہے اتنی دیر میں آپ اس کو کھو بھی دیتے ہیں.
وجہ شہرت کسی سیاستدان کی, کسی اینکر کی, کسی جرنلسٹ کی کچھ اور ہونا چاہیے. اس نے پارلیمنٹ میں کیا کیا ہے, اس نے کون سی قانون سازی کی ہے, اس نے پارلیمنٹ کے فلور پر کون سے ملکی مسائل, عوامی مسائل اٹھائے ہیں, اپنی حکومت میں رہتے ہوئے اس نے پبلک کے لیے کیا کیا ہے. سیاستدان کو ایسا ہونا چاہیے, تو ون شوڈ بی لائک. بٹ پارٹی لیڈرز اگر انکریج کریں گے, وہ خوش ہوں گے کہ آپ لڑکے آئے ہیں, اس بندے کو تم نے آج ڈانٹ کرانا اور آپ کو صلح کرنے کے بعد ڈیفینسو ہونا پڑے گا. پریشر میں, پارٹی کے پریشر میں یا لوگوں کی ایک پارٹی کا میڈیا ونگ بتاتا تھا کہ یہ اینکر ہم پہ بہت تنقید کر رہا ہے, آپ آج اس اینکر کو اس کے ساتھ لڑائی کر کے آئیں. سو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وائی ڈو یو انکریج اپنے سیاستدانوں کو. آپ نے تو اختیار صاحب کی صلح کرانے کی ایک ناکام یا کامیاب کوشش کی, یا کیا کہیں گے اسے؟ دیکھیں, میں ہمارے کلچر میں یہ ایک دفعہ ہاتھ ملا لیا پھر اس سے واپسی ناممکن ہے. اور مجھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا وہ ٹویٹ میں نے پڑھا اور مجھے افسوس ہوا, کیونکہ کوئی زبردستی نہیں تھی اس پہ. ہم نے حجت اور ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے بلا مطلب ہے اور جا کے پھر شفقت سے اس کا گال تپایا. بہرحال یہ معاملہ اتنا نہیں تھا کہ دیکھیے میرا ایک تنازع ہوا تھا افنان کے ساتھ جی, اور 1 سال 4 ماہ 5 ماہ گزر گئے جب افنان اور میں پہلی دفعہ آذربائیجان میں ہماری ملاقات ہوئی. اچھا. اور باکو میں. اور جب میں نے ان کو دیکھا نا تو مجھے یاد تھا نا میں نے اٹیک کیا تھا. اب میں آپ کو عرض کروں, مجھے دوبارہ واپس اگر اسی سیٹ پہ بٹھا دیں اور یہی کچھ ہو جائے نا تو میں قطعاً کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, کیونکہ مجھے احساس ہوا, آپ کو خود بھی احساس ہوا کہ غلط ہوا. اور اگر کوئی ایسا ہے جس طرح اختیار ولی صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی گالیاں دے رہا ہے, میں گالیاں دینے والے کا یہ علاج کروں گا کہ میں یہاں سے اٹھ جا کے باہر انتظار کروں گا. کیونکہ گالیاں جو ہیں قوم کو کیا ہم نے دکھانا ہے, لیکن گالی دینے والے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی آپ کو گالی دے اور آپ اٹھ کے چلے جائیں تو آپ نے مجھے دونوں طرف ایسے بٹھا دیا, اب کیا کریں. آپ دیکھ لو آپ کتنے مضبوط بھائیوں کی بہن ہو, کتنی سیف ہو آپ. یہ بات ٹھیک ہے, جو بہنوں کے نام پہ لڑ مر جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ کی پھر صلح ہو گئی افنان صاحب سے؟ اچھا, میں نے ان کو دیکھا تو دیکھتے ہی جو ہی ہماری آنکھیں چار ہوئی, میں نے اس کو بازو واقعی وہ میرے گلے لگ گیا, بس بات ختم. اور انہوں نے بھی دل سے قبول کیا. بھی ہمارے درمیان بڑے اچھے مراسم ہیں. یہ ہمارے یہی ہوتا ہے کلچر میں. دیکھیں جب بات سیدھی ہے, جب مخالف ہوتے ہیں نا تو جم کے کرتے ہیں, سامنے آ کے کرتے ہیں, اور جب یاری کرتے ہیں نا تو پھر معاف کرنے پہ تو دل سے کرتے ہیں. دونوں چیزیں ہماری جو ہے اس میں کوئی ڈائلوشن نہیں ہوتی, وہ بڑی اس میں کوئی امپیریٹی نہیں ہوتی. لیکن آج جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ادھر نہیں. اچھا یہ تو خطرے کی بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی بات انہیں بری لگے اور یہ اٹھ کے فوراً چلے جائیں, نہیں کوئی کوئی گالی دے گا اور گالی اس نیت سے دیں کہ آپ کی تحقیر کریں, تو پھر اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے. نہیں, پھر اس آدمی کو سمجھانا ضروری ہے, سمجھانا ضروری ہے. دیکھیے چاہے وہ کوئی ہو. ایک مجھے یاد پڑتا ہے یہ برے اوقات میں ایک جگہ پہ ایک افسر کو اپنی افسری چڑھی ہوئی تھی, اور اس کے منہ سے جو ہیں میں تابی حراست میں, اور اس کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلے جو انتہائی نامعقول تھے. اس کے بعد جناب وہ اس کی افسری بھی نہیں رہی, اور وہ جو ہے نا ہڑبونگ مچا کہ ریٹائر ہو گیا, آج بھی یاد کرے گا. کسی کو جو ہے نا ایٹ اینی کاسٹ, چاہے کسی حالت میں ہو, گالی گلوچ جو ہے نا, گالم گلوچ, اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ریئیکٹ کروں, اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں مزید ڈیمیج کرتی جا رہی ہے. اور یہ اور پھر اعتراض بھی آپ پہ یہ ہوا کہ شیرف زبردست خاموش کیوں نہیں رہتے, کیوں چپ کر کے گالی کیوں نہیں سنتا ہے؟ چپ کر کے کیوں؟ دیکھیں خاموش پہ میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں. وہ ایک خاتون اپنے شوہر پہ گن گرج رہی تھی, اور کوئی 20-25 منٹ تک جو ہے نا اس کی کلاس لینے کے بعد شوہر جو ہیں وہ
سمن بکمن خاموش. اچھا یہ کون سے شوہر ہوتے ہیں اور یہ کون سی خواتین ہوتی ہیں؟ تو یہ تجربے یہ ہمارے بہنوئی کم از کم نہیں ہوتے. یہ لطیفے میں لطیفے میں نہیں ہوتے ہیں. اچھا ہوتے ہیں. یعنی خود مجھ جیسا شور بھی کبھی کبھار خاموش ہو جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ 20-25 منٹ کے بعد گن گرج کے بعد وہ شوہر جو ہے کوئی ریئیکٹ کر ہی نہیں رہا تھا. تو بیوی نے کہا کہ یہ جو آپ کی یہ خونخوار خاموشی ہے نا, یہ اگر خاموشی آپ یہ ایک مزید طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. یعنی کہ یہ خاموش رہنا بھی جو ہے نا ان کو گوارا نہیں تھا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں عید کی اس خصوصی شو میں. بریک کے بعد عید کے اس خصوصی شو میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب موجود ہیں, فریہ ادریس صاحبہ موجود ہیں, شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں, اور بڑے مزے مزے کے قصے آپ کو اپنے سنا رہے ہیں. مختلف طرح کی وارداتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. چلے میں ابھی ہم شوز کے چلے ہم آپ اپنے بھی دکھڑے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتے چلے نا. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ لائیو شو ہے اور اس سے 10 منٹ پہلے پروڈیوسر صاحب آتے ہیں اور آپ کو آگے خبر دیتے ہیں کہ وہ جو گیسٹ, جو ایک ہی گیسٹ ہے جس کے ساتھ آپ نے پہلے 15 منٹ کا سیگمنٹ کرنا تھا, انہیں کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ تو شو میں نہیں آ رہے. ایسا ہوتا ہے. کیا فوری طور پر کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں جب شروع میں تو بہت زیادہ ریاکشن ہوتا تھا, بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا اور پھر پینک ہوتی تھی. اب میرے خیال سے وی ٹیک اٹ ان اے اسٹرائڈ ایسا. اور میں نے یہ بھی فورسی کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وی ہیو اے بیک اپ, کہ کوئی سیگمنٹ ریکارڈ کر لیا, کچھ کر لیا, یا پھر جلدی سے اس پہ آپ نے ٹاپک تو وہی ہوتا ہے ڈے کا, تو کسی کے ساتھ بیپر کر لیا. تو اب میں اس کو بہت زیادہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی. آئی تھنک ود ٹائم یو لرن دیٹ. شروع میں مجھے یاد ہے کہ ایسے لگتا تھا دنیا ہی ختم ہو گئی ہے, کیا ہو گیا, نہیں آیا گیسٹ, اگلے دن آ جائیں گے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ اتنا امپورٹنٹ گیسٹ ہوتا ہے کہ آپ بڑا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میرے پاس یہ موسٹ ریلیونٹ گیسٹ ہے, پروموٹ کر دیا آپ نے, پتہ چل گیا کہ گیسٹ آ رہا ہے, آپ نے ٹکٹس چلا دیے. اس لیے پھر میں ہمیشہ اب بھی ان کو کہتی ہوں کہ ریکارڈنگ کر کے ٹکٹس چلایا کرو اف اٹس اے ویری بگ انٹرویو, کیونکہ نظر بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ. اور یہ کرائسس مینجمنٹ کے طریقے پھر کیا ہیں, کیسے ہوتی ہے؟ یہی ہے کہ آپ نے کسی اور گیسٹ کو فوراً, اچھا کچھ لوگ بہت اس معاملے میں کوآپریٹو ہے, وی مسٹ گیو دیم کریڈٹ, کہ آپ ان کو جب بھی لاسٹ, کوئی ان کی ایگو نہیں ہوتی کہ ہمیں لاسٹ منٹ کیوں کہا ہے, دے آر اویلیبل فار یو. اگر کہیں بہت زیادہ بزی نہ ہو تو یو شوڈ ہیو اے لسٹ. وہ ایک لسٹ ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ دے ول بی دیئر. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو, اب اسکائپ ہو گیا تو اٹس ایون ایزیئر, آپ کو فوراً ڈی ایس انجینئر بھیجنی تو ہینڈل ہو جاتا ہے. آپ کے ان ہاؤس اینالسٹس ہوتے ہیں چینلس کے اندر, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی اتنی کنیکشن ہوتی ہے کہ آپ ان کو بلا لیں. اور اتنی ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اب میں سیگمنٹس میں شو کرتی ہوں, تو اب اگر اس سیگمنٹ کے گیسٹ نہیں ہیں تو دوسرے سیگمنٹ کو پہلے کر لیا. مین وائل پروڈیوسر ہیز ٹائم کہ وہ اپنا کوئی گیسٹ کر لیں. تو اب ناؤ اٹس آل ان اے اسٹرائڈ. ناؤ میں یہ کہتی ہوں اٹس آل ان اے ڈیز ورک. اللہ نہ کرے کوئی بہت زیادہ پرابلم ہو, لیکن اب میرے خیال سے یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہو کے بہت عادت ہو گئی. پتہ بھی ہوتا ہے ہمیں کسی گیسٹ کا کہ یہ 4 بجے کا کہہ کے 8 بجے بھی آ سکتے ہیں, تو ان کے ساتھ ٹائم نہ بنا. وی نو دیٹ کہ وہ کون سے والے ہیں, اور کوئی 4 بجے کہہ رہے ہیں تو وہ 4 بجے ہی آئیں گے. اس حساب سے آپ اپنا ڈے پلان کرتے ہیں. لیکن مجھے آئی لو مائی جاب. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ میں شکر بھی کرتی ہوں اللہ کا کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی ان جرنلزم ایٹ اے ٹائم جب لوگ کم جرنلزم کا بات کرتے تھے. میری اپنی فیملی خواتین کے جرنلزم کے لیے تو بالکل ہی ریڈی نہیں تھی, بٹ آئی پوسٹ مائی سیلف. اور وہ میں نے کلاس 6 میں پڑھا تھا رائٹرز پہ ایک آرٹیکل. اس وقت سے آئی وانٹیڈ ٹو بی ان دس فیلڈ اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی. تو میں اپنے ورک کو انجوائے کرتی ہوں. میں اپنی ٹیم کو کہتی ہوں کہ ہر شو ایسے کرو کہ یا یہ ہمارا پہلا شو ہے یا یہ ہمارا آخری شو ہے. دس از واٹ یو او to it. باقی کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کے اوپر. You need to work hard and I love doing it. تو اس لیے میں اپنی فیلڈ میں بہت خوش ہوں. ماشاءاللہ. ویسے آپ کی تیاری آج بڑی قابل داد ہے, قابل صدق ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح, یقین کریں لگتا ہے کہ 3 دفعہ جو ہیں آپ نے بلیڈ مارا ہے. افضل بھائی ان کو عید کے 4تھے دن کی دعوت دیتے ہیں اپنے لاگی. ہاں واہ واہ, میں آؤں گا, شوق سے آؤں گا. میرے پاس آنا ہے بس سر و چشم. لیکن گزشتہ عید میں بھی میرا ایک مہمان جو تھا اس کو گولی لگی. آپ نے ان کا مہمان مارا تھا, انہوں نے آپ کا مہمان مار دیا. کر رہا ہے ان کا تو آنا چاہیں. ایک بات میں مجھے یاد آ گئی, کرن ناز نے ابھی گزشتہ ہفتے مجھے بلایا تھا
اور میں سو گیا تھا. اوکے تو آپ یہ کرتے رہتے ہیں. نہیں وہ مطلب وہ نیند جو ہے نا وہ آ جاتی ہے, لیکن آج یہ آپ لوگوں کے مسائل سن کے میں آئندہ میں کسی بھی اینکر کے ساتھ وعدہ کر کے اس طرح نہیں کروں گا کہ سوؤں گا نہیں. ایک سٹوری مجھے یاد آ گئی ہے. ایک گیسٹ, ہم تو سونے کی بات کریں نا, وہ میں ہی واز سولو گیسٹ اور میں اپنا انٹرو دے رہی تھی, اور جب میں ٹرن کی ہوں تو دے واز سلیپنگ ان دا اسٹوڈیو سے, اور ان کی خراٹے کی بھی آواز آئی تو کر کے, تو میں تو پھر فوراً واپس ہوئی. میں نے کہا یہ تو, پھر میں نے بولنا شروع کر دیا, اینڈ مائی پروڈیوسر واز آسکنگ کہ گیس پہ کیوں نہیں جا رہی میم, آپ گیس پہ کیوں نہیں جا رہی, تو اب کیسے بتاؤں کہ ہی سلیپنگ. تو پھر آئی تھنک دے فاؤنڈ آؤٹ, پھر یہ لائیو شو میں ہوا, یہ لائیو شو جا رہا تھا, پھر آ کے ان کو جگایا, اٹھائے, انہوں نے بات کی, جواب دیا, پھر سو گئے. وہ اس مہمان کا تعلق کس پارٹی سے ہے صرف اتنا بتا دیں. وہ بہت سینئر گیسٹ ہے. نہیں وہ سینئر نہیں ہوں گے جو سو گئے ہوں گے, بہت سینئر گیسٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا نوجوانوں میں یا جوانوں میں سونے کا ایک ہی ایگزامپل ہے, وہ شیر افضل مروت ہے. باقی جو ہے نا, لیکن اسٹوڈیو میں سونا آئی تھنک واز انبلیویبل. وہ بڑا بعض اوقات ہمارا آج کل چونکہ یوٹیوبرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بعض اوقات بڑے انٹرسٹنگ یوٹیوبرز آ جاتے ہیں. انٹرسٹنگ. اور ایک دفعہ ایک یوٹیوبر آیا میرے دفتر, اور وہ جو ہے انٹرویو لینے لگا. تو انٹرویو لیتے لیتے اچانک ادھر ادھر کی مارنے لگا کہ جی آپ فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے ہیں, اور آپ اگر پہاڑوں پہ ڈانس کریں گے. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہیں؟ اور میں نے دیکھی ہے نا. تو آگے سے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ کٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ آگے کی بات جو ہے آپ کے سامعین کو بتانے کی نہیں ہے. اچھا ویسے آپ کے بہت سارے جملے اور جوابات جو ہیں وہ وائرل رہے ہیں جی, جس میں وہ بڑھ گیا والا بھی تھا, اور جس میں آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بھی ونڈرفل کا لفظ استعمال کیا تھا. تو آپ کون سا ایسی آپ کی وائرل چیز ہے جو آج بھی آپ کے سامنے آتی ہے ایز اے میم کے طور پہ, تو آپ کو بڑی خود بھی ہنسی آتی ہے؟ پارلیمان کے سامنے جب میں اسمبلی سے نکلا تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو قیادت ہے, یہ جو تحریک چلانے جا رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کی کیا امید ہے؟ میں نے کہا کہ 70 سالہ بانج عورت سے جو امید ہو سکتی ہے وہی میری ان سے ہے. وہ اپنی بات سن کے میں خود ہی ہنس پڑا. لیکن دیکھیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو جب بشارت ملی تھی تو انہوں نے یہی کوشچن کیا تھا کہ میں تو بوڑھی ہوں, میں تو بانج ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ جو چاہے ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیے ایسے کر سکتے. یہ دیکھیے نا, دیکھیں اسد اللہ خان, شیر افضل مروت اپنی بات کو سوچ کے ہنسے نہ ہنسے, پوری قوم کو ہنسائی جا رہا ہے. تو یہ کم ہے کیا؟ سب کے لیے جو ہے ایک اچھی. اختیار صاحب یہ بتائیں کہ آج کے میں نے شو میں کوئی سیاسی سوال نہیں کیا, نہ بلاول کے بارے میں پریڈکشن مانگی, نہ مریم کے بارے میں پوچھا, نہ عمران خان کے بارے میں. یہ کیسا لگا آپ کو؟ یہ نہیں, یہ اچھا ہے. تھوڑی سی میرے خیال میں پرسنل لائف کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے ہمیشہ, ہر وقت. دیکھیں نا, ہماری بھی تو زندگی ہے, ہفتے کے 7 دن, ایون عید کا دن کوئی چھٹی نہیں ہے. مطلب کوئی شام ہماری جو ہے وہ سپیئر نہیں ہے, دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ نہیں. ایوری ڈے از لائک اے منڈے. تو ہفتے کے 7 دن یہی روٹین چلتی ہے. تو اچھا ہے کہ تھوڑا سا یہ ثقیل گفتگو جو ہے, نصابی گفتگو سے تھوڑی سی غیر نصابی گفتگو ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور ہم سب کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے. اچھا آپ اینکرز تو اچھا رہ جاتے ہو کہ کوئی منڈے ٹو تھرسڈے چلا جاتا ہے, کوئی فرائیڈے ٹو سیٹرڈے. ہمارا تو فرائیڈے ٹو فرائیڈے چلتا ہی رہتا ہے. اچھا پھر ایوننگ کے ٹاک شوز, صبح کے مارننگ شوز, دوپہر کو بیپر. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو ہفتے میں 4 شو کرتے ہیں, ہمارا جو مہمان ہے وہ یہ ایک دن میں 4 مرتبہ 6 مرتبہ یہ سوال کا جواب دے کر آیا ہوتا ہے. 6 مرتبہ. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کو اس کے ساتھ بتا دوں کہ جو میرے سننے والے, میرے فالوورز, میری پارٹی کے لوگ ہیں, وہ سیاست جو باہر دنیا میں ہے, جو تنظیم ہے, پارٹی ہے, ایکٹیویٹیز ہے, پارٹی کی اندر سیاست ہے, جلسہ ہے, جلوس ہے, ریلی ہے, وہ ایک الگ دنیا ہے. صحیح ہے. جہاں میڈیا کی یہ دنیا ہے نا, اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ورلڈ. یہ اس کے تقاضے کچھ اور ہیں, اس کے معاملات, اس کے اصول کچھ اور ہیں. اور یہاں چلے وقت ختم ہو رہا ہے. ایک جانے سے پہلے ایک بات سنا دوں. پہلے جب بوریت ہوتی تھی نا
تو میں کسی شاپنگ مال پہ چلا جاتا تھا اور ٹرالی میں ڈھیر سارا سامان بھر کے نا وقت گزار لیتا تھا اور پھر ٹرالی کاؤنٹر پہ چھوڑ جاتا تھا. اب وہ کام نہیں کر سکتا ہوں. نہیں اب تو وہ سی سی ٹی وی نکالیں گے, دیکھیں گے ٹرالی کون چھوڑ گیا. آپ کریں, آپ کی وہ والی ویڈیو بڑی وائرل ہے. چلیے آئی ایم شیور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا بھی کوئی معقول جواب موجود ہوگا. بہت شکریہ شیر افضل صاحب فریہ, بہت شکریہ آپ کا عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے. تھینک یو اسد اللہ خان, آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.